أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، زمین پر کافروں کو زندہ مت چھوڑیے، چلتا پھرتا مت چھوڑیے. اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہیں گے اور یہ فاجر اور کافر لوگوں کو ہی پیدا کریں گے. اے میرے رب، مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیجئے، اور جو میرے گھر میں یا میری کشتی میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجئے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ظالموں کی ہلاکت کو خوب بڑھا دیجئے. یہ سورہ نوح کی آخری 2 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے. ترجمے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں کون سی بات ذکر فرمائی ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سلسلے میں ذکر کیا گیا تھا، ان کی نافرمانیاں، ان کے مظالم اور ان کی سرکشی وغیرہ. اور اس صورت سے پہلے قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں، سورہ ہود ہے یا اور بہت ساری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ غرق کر دیے گئے. طوفان میں، جو طوفان نوح مشہور ہے، اس میں غرق کر دیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے. ظاہر ہے کہ آگ سے مراد جہنم کی آگ تو نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم کی آگ میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا کافروں کو، اور تمام جو مستحق ہوں گے دوزخ کے ان کو ڈالا جائے گا. تو ابھی دنیا کے اندر جب ان کا وہ ہلاک کیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر کے آگ میں چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ قبر کے اندر بھی آگ کا عذاب ہوگا، جیسا کہ ایک روایت میں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ قبر جو ہے جنت کا یا تو باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. تو ظاہر ہے کہ کافر اور مشرک اور منافق لوگ جب مرتے ہیں تو وہ اسی آگ میں، قبر کی آگ میں چلے جاتے ہیں. تو اسی کو یہاں کہا گیا ہے فَأُدْخِلُوا نَارًا. اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ عالم برزخ بھی ایک بڑی چیز ہے. جو لوگ اس کے منکر ہیں ان پر یہ رد ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے جہاں آدمی جاتا ہے، چاہے وہ قبر ظاہری طور پر کھود کر مٹی میں دفن کیا گیا جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں، یا پھر اس کو کسی بھی حال میں، چاہے ندی میں پھینک دیا جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائیں، یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، کسی بھی صورت میں جب آدمی مرتا ہے تو وہ گویا کہ جس جگہ وہ پہنچتا ہے وہ اس کی قبر بن جاتی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کی روح کا معاملہ
آخرت میں مرنے کے بعد روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے تو وہ علیین میں اس کی روح چلی جاتی ہے. اور حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ جب علیین میں روح جاتی ہے تو پہلی کی جو روح ہے اس محلے اور اس کے متعلقین میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ علیین میں پہلے سے ان کی روحیں رہتی ہیں، تو جو بعد میں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان کی روحیں پوچھتی ہیں کہ بھائی ہمارے جب ہم آئے تو اس وقت فلاں فلاں تھے، تو ان کا کیا حال ہے؟ تو وہ جو روحیں بعد میں جاتی ہیں وہ سب جو موجود رہتے ہیں ان کا حال بتاتی ہیں کہ ہاں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن فلاں تو نہیں ہے، وہ تو ہم سے پہلے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے. تو اگر وہ روح علیین میں نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ وہ روح سجین میں چلی گئی، یعنی وہ اللہ کے عذاب میں چلے گئی. اور علیین ظاہر ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت کے پاس ہے، اور سجین 7 زمین کے نیچے جہنم کے پاس ہے. تو کفار اور مشرکین کی روحیں سجین میں ڈال دی جاتی ہیں. لیکن باوجود اس کے قبر سے ایک گناہ روح کا تعلق رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب قبر پر جائیں تو قبر والوں کو سلام عرض کریں، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ وہ قبر والے جواب بھی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی روحوں کا تعلق قبر سے رہتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کی بات ہے، یا جتنی بھی شہداء ہیں ان کے لیے کہا گیا وہ زندہ ہیں، ان کی حیات کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی روح مبارک طیبہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ علیین کے بلند مقام پر ہے، لیکن روضہ اطہر جو ہے وہاں سے آپ کی روح کا تعلق ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ وہاں اگر پہنچ کر جو سلام پڑھتے ہیں روضہ اطہر پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو خود ہی سنتے ہیں. اور نہیں اگر وہاں نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی گوشے کونے میں ہیں، تو اللہ نے ایک فرشتے کو ایسا لگا رکھا ہے ہر مسلمان کے پاس وہ رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول پر جو درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سلام درود لے کے پہنچاتے ہیں، اور ان کے نام اور ان کے والد کے نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ کی امتی میں سے فلاں ابن فلاں نے یا فلاں بنت فلاں نے آپ پر درود اور سلام پیش کیا ہے. تو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں انسان جہاں مرتا ہے اور جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اور جس جگہ اس کے جس کا جسم گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی مل جاتا ہے، تو وہ مٹی کی جگہ گویا کہ اس کی قبر ہے، لیکن اس کی روح تو سجین یا علیین میں ہوگی، اور وہاں سے اس قبر کی جگہ سے اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے، جس کو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورت ہوتی ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ قبر میں انسان کا تعلق رہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف ہے کہ ان پر عذاب ہوتا ہے تو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. تو اس طرح سے فَأُدْخِلُوا نَارًا، یہ بات رہ گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگلی بار اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس لیے ہم نے ذکر کر دی. اب آگے ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ اس وقت کے کافر جو تھے، نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کئی نسلوں تک کے ظلم کو، نافرمانی کو، سرکشی کو دیکھتے اور تجربہ کرتے آ گئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ اللہ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے، اب دوبارہ کوئی ایمان اس میں سے لانے والے نہیں ہیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، بد دعا کر دی کہ اے میرے رب، جب ایسی بات ہے کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں تو اب آپ ان کو ہلاک کر دیجیے، اس لیے کہ اب یہ رہیں گے زمین پر تو مزید فساد ہی مچاتے رہیں گے اور مزید ظلم زیادتی کا ہی ماحول گرم کریں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ ان کو سب کو ایسا عذاب کو نازل کر دیجئے کہ سب ہلاک اور تباہ ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا آسانی سے نہیں کہہ دی. 950 سال تک جھیلنے کے بعد، 950 سال تک مشقتیں، تکلیفیں، رات دن محنت کر کے، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی آیتوں میں سنا، اس کے بعد عاجز آ گئے اور اللہ کی طرف سے یہ ان کو بتا بھی دیا گیا کہ اب کوئی اس میں ایمان لانے والا نہیں ہے. تب اخیر میں دیکھا کہ یہی بہتر ہے
کہ زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چلتے پھرتے ان لوگوں کو زمین پر اب مت چھوڑیے، اب ان سب کو تباہ ہلاک کر دیجئے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا سب اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار میں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی انسان کو ہدایت دے یا کسی انسان کو گمراہ کرے۔ لیکن یہاں پر یضلوا کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنا چاہیں گے، یعنی ان کی خواہش یہی ہوگی کہ سب ہمارے ہی راستے پہ چلے، جیسا کہ ہر دور میں کافر اور مشرک یہی چاہتے ہیں کہ سب ہمارے ہی راستے پہ چلے، سب ہماری ہی بات مانیں، ہماری ہی طرح کے عبادات کریں۔ تو انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ظاہر ہے کہ یہ فاجر ہیں، کافر ہیں، تو ان کی اولادیں بھی اسی طرح کافر اور فاجر ہوں گی، لہٰذا انہوں نے یہ بد دعا کی اور فرمایا رب، اور یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن مومنوں کے لیے یا جو لوگ مسلمان تھے ان کے گھر والے یا دوسرے لوگ، تو ان کے لیے بھی بد دعا کی، ان کے لیے دعا کی۔ ظاہر ہے کہ ان کافروں کے لیے بد دعا کی تو اس موقع سے مومنین کے لیے بھی کچھ دعائیں ذکر کی۔ رب اغفر لی، سب سے پہلے یہ کہ اللہ مجھے معاف فرمائیے۔ اور اچھا یہ ایک جو ہے دعا کا ادب ہے اور طریقہ ہے، سلیقہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے اور دوسروں کے لیے دعائیں کی جائیں، کیونکہ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے خود کو بھی پہلے محتاج پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی آپ کے محتاج ہیں، اور ہم پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں یہ حکمت ہے، پھر دوسروں کے لیے۔ تو یہ ادب دعا کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرمائیے، ولی والدیہ، اور میرے والدین، ماں باپ نوح علیہ السلام کے دونوں والدین یہ مومن ہو گئے تھے، ایمان لا چکے تھے، اس لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، مجھے معاف کر دیجئے اور میرے ماں باپ کو معاف کر دیجئے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں، ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام گھر سے مراد مفسرین نے مسجد لیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، کشتی نوح مراد ہے، کہ جو میرے گھر میں یعنی کشتی میں داخل ہو جائے اس کو بھی جو گناہ ہوئے اس کو معاف کر دیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی معاف کر دیجئے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کو خوب مطلب زیادہ سے زیادہ ان پر تباہی ڈالیے، یعنی سخت ترین تباہی ان پر ڈالیے کہ بالکل مکمل طور پر وہ ختم ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ طوفان نوح ہے، وہ بہت مشہور ہے، اور یہ زمین بھی اپنا پانی بالکل نکال باہر کی تھی، اور آسمان بھی پانی بالکل گرا دیا تھا، تو آسمان اور زمین کے درمیان صرف پانی ہی پانی تھا، طوفان، اور ظاہر ہے کہ پانی جو سمندر کا ہوتا ہے اس کے اندر موجیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی پانی تھا۔ اچھا، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف عراق کے علاقے میں ہی یہ طوفان تھا، کیونکہ اس وقت آبادی صرف اسی علاقے میں تھی، عراق میں ہی حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور عراقی کا یہ قصہ ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے کسی اور بعض حصوں میں بھی آبادی تھی، اور یہ طوفان پوری دنیا میں ہے۔ تو مسلمان صرف وہی لوگ اس وقت تھے جو کشتی نوح میں گئے، اور باقی دنیا میں جو بھی اگر کہیں آبادی رہی ہوگی تو مسلمان نہیں تھے، اس لیے سبھی ہلاک ہو گئے، اور انسانوں کے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں بچی، ساری مخلوقات، اسی لیے ہر مخلوق کا ایک جوڑا اس میں کشتی میں سوار کیا گیا، یہاں تک کہ ابلیس بھی کشتی میں سوار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بھی بچ گیا، اگر کشتی میں سوار نہیں ہوتا تو ابلیس بھی نہیں بچتا۔ تو اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہونے لگے تھے تو اپنے بیٹے کو کہا تھا، جس کا نام کنعان ہے، کہا تھا کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ، تو وہ ظاہر ہے کہ نافرمان تھا، کافروں کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم کشتی میں نہیں آئیں گے، ہم کشتی کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہاڑ کی کسی چوٹی پر چڑھ کر بچ جائیں گے، طوفان آئے گا تو۔ یہی سب بات ہو رہی تھی جب سے وہ طوفان کا ایک تھپیڑا آیا، اس کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر طوفان نوح سے کوئی بچ سکتا تھا جو مسلمان نہ ہو، یا کشتی کے علاوہ کوئی بچ سکتا تھا اور جس کسی پر اللہ رحم کر سکتے تھے، تو وہ ایک عورت تھی جس پر اللہ رحم کرتے۔ وہ ایک عورت جب دیکھی کہ پانی زمین سے ابلنے لگا اور بارش بے تحاشا ہونے لگی اور ایک عجب انداز سے بارش اور پانی کا سما ہے، تو اس کو خوف ہوا اور اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس نے وہ بچے کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چلی گئی اور سوچا کہ ہم یہاں سے بچ جائیں گے، لیکن چونکہ وہ کافرہ تھی، جب پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ گیا اور اس کے جسم کو بھی ڈبانے لگا، تو اس نے بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس عورت نے کندھے تک پانی پہنچ گیا تو اس نے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا، سر پر پانی پہنچ گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھا لیا بچے کو، یہاں تک کہ ہاتھ بھی ڈوب گئے اور پھر وہ بچے کے ساتھ غرق ہو گئی، چونکہ کافرہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بچ سکتا تھا جس پر اللہ رحم کرتے تو اس عورت پر رحم کرتے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی، جو بلند سے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو سکتی ہے، اس سے 15 گز اوپر تک پانی تھا، اور بعض مفسرین نے 40 گز اوپر تک پانی لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے خطرناک طوفان میں کون بچ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب ہے ایسا۔ اگر یوں ہی فطری جو دنیا میں طوفان آتا ہے، اگر اس طرح کا طوفان ہوتا تو کوئی بچ بھی سکتا تو کسی طرح، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ کے عذاب میں تو ظالمین سبھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ایمان پر ہم لوگوں کو پوری زندگی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو ظالمین ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اگر ہدایت مقدر ہو تو ہدایت عطا فرمائے، اور سمجھ عطا فرمائے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اپنی ہلاکت کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہدایت مقدر ہے، گمراہی ہی مقدر ہے، تو اللہ انہیں بھی ایسی ہلاک کرے جیسے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ قوم نوح کے بارے میں، یہ یہودی ہیں، یہ تو جانتی ہوں گے، اس لیے کہ یہ عذاب نوح کا ذکر جو ہے توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور کثرت سے اسرائیلی روایات میں ہے، تو یہ یہودی جو اتنا ظلم کر رہے، ایسا تو نہیں کہ یہ عذاب نوح کو نہیں جانتے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن مقدر نہیں ہے ہدایت، تو ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ایمان پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔